اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سورہ الاعراف کی ہم تلاوت کر رہے ہیں آج کل، اور مطلب پڑھ رہے ہیں قرآن سے، بائبل سے اور تورات سے۔ جی ہاں، آج کی آیات ہیں 65 سے لے کے 70 تک، جس میں ذکر ہونے جا رہا ہے قوم عاد کا۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت کروں، آپ کو بتا دوں کہ قوم عاد موجودہ نقشے کے مطابق یمن سے تعلق رکھتی تھی۔ قوم عاد کا ذکر قوم نوح کی تباہی کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں نوح کی قوم کی جگہ دی ہے، تو ہماری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے ایک ہی پیغام بھیجا ان قوموں کو، اور ان قوموں نے بالکل ایک ہی طرح تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی کہتے رہے تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سلیکٹ کر لیا اس کام کے لیے؟ تو یمن میں واقع قوم عاد، جن کے پیچھے بھیجا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، جو آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم عاد کا ذکر صرف قرآن حکیم میں ہے اور کئی جگہ ہے۔ بائبل میں اور تورات میں قوم عاد کا ذکر نہیں ملا، جبکہ قوم نوح کا ذکر قرآن، بائبل اور تورات تینوں جگہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام کے ذریعے کہ مانے نہ وہ پیغام جو ہود تھے لائے، کہتے رہے ہم نہیں مانتے صرف ایک خدا کو، ہم تو مانیں گے انہیں جن کو مانا تھا بڑوں نے ہمارے، تو لے آؤ قیامت جو ڈراتے ہو ہمیں، تو لے آؤ قیامت جو ڈراتے ہو ہمیں۔ ہود علیہ السلام ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ جھوٹ گڑھتے ہو تم اور اجداد تمہارے، تو تم بھی رہو منتظر، میں بھی رہوں گا منتظر۔ تو بچا لیے مومن رب نے، اور کاٹ دی جڑ ظالم کی، کاٹ دی جڑ ظالم کی، تباہ کر دیا قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح قوم نوح کو کیا تھا۔